ٹھیک چلیے شروع کرتے ہیں. جی جی سچ سوری ساحل بھائی، آپ نے جو جی ہم مطلب میں پہلے اس پہ بات کرتا ہوں، پھر ہم آج کے ٹاپک پہ آئیں گے جو آپ انوائنمنٹ سے ڈسکس کر رہے تھے. تو نہیں وہ میرا یہ کافی سوال ہے، جی ایک ہی مومن سوال ہے، جی. چھوٹا سا سوال. ٹھیک ہے نہیں ساحل بھائی، آپ چھوٹا سا سوال ہے، آپ سن لیجیے. ٹھیک ہے کریے. جی آپ جو ہے سلیوز کے ساتھ انٹر کورس کو کس وجہ سے جو ہے غلط سمجھتے ہیں؟ ہم ریلیجس لوگ زنا کو غلط سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. آپ ایگنوسٹک ہے تو آپ کس وجہ سے اس کو غلط سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک وہ ریپ ہے بھائی. آپ غلط سمجھو. آپ جی اللہ کو بازو میں رکھو تھوڑے دیر کے لیے مومن، اور اپنی گھر کی عورتوں کو آپ اس میں رکھو اور بولو کہ کیا آپ اس کو صحیح مانتے ہو؟ کیا آپ چاہو گے کہ آپ کی بہن اور بیٹی کو کوئی سلیو بنا کے اس کو مارکیٹ میں جا کر بیچے؟ یا اس کے ساتھ کیا سیکس کرے؟ سمجھو گے آپ؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے مطلب دو یہاں پر پاسبلٹیز ہے. ایک یہ کہ ریلیجس کوئی بندہ ہو وہ کہے کہ نکاح کے بغیر ایسا کرنا گناہ ہے کیونکہ اس کا ریلیجن ایسا کہتا ہے یا میں گاڈ ایسا یہ کہتا کہہ ہے. رہا ہوں تو جی مومن. مجھے بات مکمل کرنے دیجیے. تو ٹھیک ہے دوسرا بولو. یہ آتا ہے کہ فورسفلی، جس کو آپ نے کہا کہ ریپ ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کی ایسی کون سی عدالت ہے جہاں پر مجرم کو کہا جاتا ہے کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں ہم آپ کو سزا دیں؟ کیونکہ یہ جو سلیوز ہوتی تھی یہ وار مطلب جو جہاں پر وار ہوتا تھا، جنگ ہوتی تھی، وہیں سے آتی تھی. یہ مجرم ہوتی تھی، یہ لڑنے آئی ہوئی ہوتی تھی یا لڑنے والوں کو سپورٹ کرتی تھی. تو اب کس مجرم سے اجازت لی جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کو یہ سزا منظور ہے یا نہیں، یا ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں یا نہیں؟ بھائی جان ایک سیکنڈ یہاں پہ میرا آنسر. ماریا کپتی کا لڑائی میں حاصل ہوئی تھی محمد کو یا تحفے میں ملی تھی؟ پلیز جواب دیجیے. نہیں جی ایک تو یہ بھی مجھے ہے مطلب سر ایڈم وہاں پہ ایک جاتے ہیں، منٹ. وہاں پہ جاتے ہیں سر. ساحل بھائی وہاں پہ بھی جاتے ہیں. ویٹ یار ایک بار. برداشت کے باہر ہے یہ تو. ہاں رک جا، ان کوئی کا جو بات نہیں، وہاں جواب. جاتے ہیں سر جی، جاتے ہیں وہاں پہ. ایک سیکنڈ ذرا پہلی ایک بات کلیئر ہو جائے نا. ماریا کپتیا جو ہیں وہ وار میں سے کیپچر کی گئی تھی یا وہ محمد کو تحفے میں ملی تھی؟ پلیز ذرا پہلے اس کا آنسر دیں. جی میری یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ مطلب میں اس بارے میں اتنا پڑھ سمپل کے نہیں بات آیا بتا ہوں دیں پہلے، کیونکہ جی میں سمپل بات وہی بتائیں. بتاؤں گا. جی ساحل بھائی سے میں نے پوچھا تھا کہ آج کا ٹاپک کیا ہے، لیکن پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ماریا میں نے جو کپتیا نے کہیں. سمپل سا سوال جی کیا ہے، کیا ماریا کپتیا محمد کی سلیو تھی یا اس کو ابسینین بادشاہ نے محمد کو تحفے میں دی تھی؟ بھائی جواب ہی دے رہا ہوں، آپ بتانے دیجیے. میں نے کہا کہ آپ مجھے دو باتیں بتائیے. ایک یہ کہ مطلب سوری ایک بات بتائیے کہ کیا پہلے ماریا آنسر دے دیں کپتیا پھر جو سوال تھی، کیجیے گا. وہی اسی میں آنسر بھی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس نے کبھی کہا ہے زندگی میں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں سلیو نہیں بننا چاہتی تھی، یا ارے میں ان کے بھائی ساتھ ایک انٹر کورس سیکنڈ، نہیں سچ ہو کرنا چکا ایک ہے چاہتی تھی؟ سیکنڈ. بھائی. یہ سوال نہیں ہے، پہلے سوال کا جواب دیں پھر آگے چلیں گے. کیا ماریا کپتیا محمد نے لڑائی کر کے اپنی پاور سے اپنے قبضے میں لی تھی یا ابسینین بادشاہ نے اس کو تحفے میں دی تھی؟ پہلے اس چیز کا سوال دے دیں. تحفے میں ملی تھی. جی آپ تحفے میں بتائیے. ملی تھی. اچھا پہلی بات یہاں پہ ختم ہو گئی. تو پہلا جو آپ کا اعتراض ہے نا کہ آپ نے سلیو حاصل کیے ہیں، ان کے ساتھ وہ لڑائی کر رہے تھے، آپ ان کے ساتھ اب جو مرضی کر سکتے ہیں، یہ ان کی سزا ہے، یہ بات تو ختم ہو گئی کہ جناب ہمارے پاس نہیں بہت سارے نہیں، ایسے موقع. وہ بھی ایک ایک. سیکنڈ، جی لیٹ می فنش. ہمارے پاس یہ والے بہت سارے موقع ایسے ہیں جہاں پہ سلیوز کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، اگر آپ نے کسی کو پنشمنٹ دینی ہے، مجھے بتائیے کہ اکارڈنگ ٹو اسلام لیگلائزڈ پنشمنٹ کیا ہے اگر آپ پکڑے جاتے ہیں لڑائی کے اندر؟ پلیز وہ بتائیے. جی میں یہاں پر آپ کی پہلی بات کا جواب دیتا ہوں. آپ نے جو کہا کہ وہ سلیو نہیں تھی، تو میں آپ کو میں نے بتا کب کہا رہا سلیو تھا نہیں کہ تھی؟ یہ جو ہے یہ ہم. میں نے کب کہا جی سلیو نہیں تھی؟ میں نے کہا ایکسکیوز می کہ ڈونٹ، نہیں سوری، وہ جنگ سے میری نہیں آئی بات تھی. کو جی غلط جی نہ لیں. جنگ سے نہیں آئی تھی. جی جنگ سے نہیں آئی تھی، سوری. آپ نے کہا کہ وہ جنگ سے مطلب نہیں لی گئی تھی، تو میں مانتا ہوں، لیکن یہ آپ کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ نکاح کے بغیر انٹر کورس کو غلط وہ بھی ہم ہی سمجھتے ہیں، ثابت وہ کریں، ایگنوسٹک نہیں ثابت کریں، سمجھتے. آپ نے کہا. ثابت کریں. ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکاح کے بغیر کسی کے مطلب وہی ساتھ تو جس کہہ کو رہا ہم ہوں، زنا کہتے ثابت ہیں وہ کریں کہ حرام ہے. سلیو کے ساتھ عقد ضروری ہے. ثابت کریں پلیز. ارے بھائی میں یہ بات بولتا پروفٹ جو کرے گا تو اس کو ثابت کیسے کرنا ہے؟ آپ وہ تو آلریڈی ثابت میں نے شدہ ہے. سر کوئی پروفٹ کی مجھے لائف سے حدیث ہم دینا. ثابت کرتے ہیں.
اور بھائی کوئی حدیث دینا کہ ماریا کے ساتھ کس چیز کی پروفٹ نے عقد کیا تھا. بھائی عقد اگر کا آپ مطلب کیا سنیں ہے گے مجھے اس کا زیادہ، اگر آپ سنیں گے زیادہ، کیونکہ عقد ہی شادی کو کہتے ہیں، ایجاب و قبول، جسے آپ اردو میں کہتے ہیں. ناؤ سب سے پہلے مجھے بتائیے وہ کون سی حدیث ہے، صحیح حدیث، جس کے اوپر میں جاؤں جو کہے کہ محمد نے ماریت القبطیہ کے ساتھ شادی کی تھی، عقد کیا تھا. میں آپ کو ڈھیر ساری حدیثیں دکھا سکتا ہوں جو کہیں، جو آلریڈی دکھائی بھی ہیں، کہ محمد کی سلیو گرل تھی وہ، اس سے شادی نہیں ہوئی تھی. جی میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی. میں نے کہا کہ اسلام ہی یہ بھی کہتا ہے کہ شادی کے بغیر مطلب زنا جو ہے وہ گناہ ہے، اور اسلام نے ہی جو زنا ہے کی بات پروفیٹ نہیں محمد ہوتی صلی نا اللہ بھائی. علیہ وسلم، ارے محمد میں بھی یہی یار کہہ رہا دیکھو ہوں کہ میں سمپل، کہہ رہا یار ہوں. دیکھو کہانی نہیں سناؤ یار پلیز، یہ دیکھو گیم خراب ہو رہی ہے. ہاں تم ایک منٹ ایک تم ایڈم، نے میں ایڈم ایک منٹ بھائی، سب سے پہلے تو یہ کلیئر کرو کہ جو سلیوز ہوتی تھی ان کے ساتھ بنا نکاح کے، بنا شادی کے سیکس کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ میں کہتا ہوں جائز ہے. ہاں جائز ہے. بس. ہاں ٹھیک ہے، تو کیوں جی وہ تو آپ، جلیبیاں کیوں بنا رہے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ میں نے تو بھائی کہ آپ نے جی ایک ابھی کہا، ٹھیک ہے، وہ یار ماریا اس کو کہیں کپٹیا یار والا اپنا تو میوٹ کرے، بہت زیادہ ایکو ہو رہا ہے، میری آواز بھی ایکو آپ ہو کی رہا ہے. آواز بھی اس کی طرف سے، اسے کہ میوٹ کرے جب یہ نہیں بول رہا. جی جی ہاں، انہوں نے مومن نے ایک اتنی گھٹیا سوچ والی بات بتائی ہے، کیونکہ وہ جو عورتیں تھی، وہ جو مہیلا تھی، اور ان کو وہ پکڑ کے لاتے تھے، اس کی مطلب وہ لڑنے کے لیے آتی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ اس طریقے سے سزا دینا آپ کے نزدیک صحیح ہے؟ اور یہ مجھے بول رہے ہیں کہ کون سی کورٹ یہ پوچھ کے سزا دیتی ہے کہ میں سزا دوں یا نہیں دوں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کون سی کورٹ کسی مجرم کو، اگر وہ مہیلا ہے تو اس کو ریپ کرنے کی سزا دیتی ہے؟ جی اب سوال میں صحیح ہے جواب دیتا غلط ہے ہوں. آڈم؟ آپ جو ہے آپ سنیے، جی آپ سنیے، میں نے سوال آپ کا سنا ساحل بھائی. تو آپ نے کہا ہے کہ مطلب کون سی کورٹ یہ اجازت دیتی ہے، اور جو دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے ایگنوسٹک ہے. آپ نے ابھی کہا، آپ جو ہے نا، آپ اس چیز کو غلط سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اگر لڑکی بھی راضی ہو تو پھر اس کے ساتھ انٹر کورس کیا جائے بنا نکاح کے. آپ کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا اس کو غلط بھائی سمجھنے کا، میں ٹھیک ہے؟ میری بات کر ہی نہیں رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی بہن کو کوئی اگر اس طریقے سے پکڑ کے لے کے جا کے سلیو بنائے اور اس کے ساتھ سیکس کرے اور اس کو مارکیٹ میں بیچے، آپ بتاؤ کیا آپ پسند کرو گے؟ جواب ضرور دینا. جی میں جواب دیتا ہوں. ہم پسند جو ہے، جس بھی چیز میں نقصان ہو اس کو کوئی پسند نہیں کرتا. ان کی بھی، مسلمانوں کی بھی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا. تو جب پریزنر ایک بنتے تھے منٹ ان کے بھائی، بہت سارے آپشنز. کہاں ایک پہ سیکنڈ کہاں ساحل پہ بھائی، ایک کہاں پہ؟ سیکنڈ. نہ ریفرنس کے بغیر نہیں تم آگے چلو گے. جی اب کہاں پہ؟ جی کہاں کیا، پہ کس ڈیفائن کرو، چیز کا؟ کس چیز ڈیفائن کا؟ کرو. کس چیز کا مطلب کیا مسلمانوں ڈیفائن کرو؟ کی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، ڈیفائن کرو. کدھر لکھا ہے؟ دلیل میں دو، نے جو دلیل. مطلب خود پڑھا ہے، جس کا میں اس وقت آپ کہاں کو وہ دے سکتا ہوں، وہ میں نے صلاح الدین کہاں؟ ایوبی کے وقت، رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کا. صلاح الدین ایوبی محمد کے زمانے میں تھا. ایک سیکنڈ، نہیں غلط نہیں، قسم کی نہیں میرے ساتھ. میں نے یہیں سے کہا یہاں نا. پہ محمد کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، تم یہاں پہ صلاح الدین ایوبی تو اس کا مطلب ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ چنگیز خان، جس ارے کو تم سارے لوگ کنجر کہتے ہو، وہ اگر یہ کر رہا تھا اور محمد نے بھی کر لیا تو برابر ہے. اوکے، پھر چنگیز خان اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے. تھینک یو. اب مجھے بات کرنے دیجیے. میں نے کہا نا کہ اس والے ٹاپک پہ میں پڑھ کے نہیں آیا تھا. میں ریسرچ کر کے آپ کو بتا تو پھر سکتا ہوں کہ بحث کیوں کیوں کیا کر ایسا رہے بولتے ہو؟ ہو ہوا ہے یا یار؟ نہیں. میں تو کیوں بولتے ارے ہو؟ بھائی ایک ایک منٹ، سیکنڈ، ایک بات تو منٹ. سنو. آپ ارنب گوسوامی کی طرف بات ہی نہیں کرنے دیتے سامنے والے کو. میں نے کہا کہ اتنا تو میرا جو موقع اس دیا وقت یار. یاد ہے، جس کا میرا. ایک سیکنڈ ساحل بھائی جی، مجھے بتانے دیجیے. میں نے کہا کہ آپ جو ہے بنا نکاح کے انٹر کورس کو غلط کہہ ہی نہیں سکتے، پہلی بات یہ. دوسرا یہ جو آپ نے کہا تھا کہ جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیو تھی جو گفٹ کی گئی تھی، میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے کہاں پہ کہا کہ مجھ سے زیادتی ہوئی، میں ایسا کرنا نہیں چاہتی جب تھی، آپ کے پاس میرے بھائی ساتھ ایسا کیا جواب گیا. اس کا، مومن آلریڈی جواب اس کا دے چکے ہیں. جب آپ کے پاس پاور ہی نہیں ہو تو کون زبردستی کرے گا؟ جب اس کو معلوم ہے کہ میرے پاس اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ میں اس کو منع کر سکوں، ساحل تو بھائی وہ دکھائیں. کون آپ یہ کو؟ دیکھیں سلیوز کو مار مار کے ان سے سیکس کروایا جا رہا ہے. پلیز شیئر دا اسکرین. صحیح بخاری، شیئر دا اسکرین. اوکے، ریڈ کرو میرے بھائی. میں کروں؟ نہیں اسی کو مومن کو ہی پڑھنے دو.
चलो करो मोमिन। मोमिन की आवाज नहीं आ रही है या मेरी आवाज गायब हो गई है? नहीं आपकी बात जी बिल्कुल ठीक है, अब पढ़ने दो ना उसे, क्या कहते जी हैं? जी जी, पढ़ो बताइए पढ़ो, बताइए हदीस पढ़ो। बताइए। तो आप पढ़ के सुनाओ, आप पढ़ के सुनाओ, मैं नहीं सुनता आप हूँ। पढ़ो ना, अब आपको पढ़ना भी भाई भूल मैं गया है। पढ़ देता हूँ। प्रॉब्लम ये है नहीं कि जब हम कोई चीज दिखाते हैं, ये जितने भी लोग आते हैं ये पढ़ भी नहीं सकते उसके बाद। पिछली दफा भी यही हुआ, मैं कुरान की आयत दिखा रहा हूँ, कोई रिस्पेक्ट नहीं है कुरान से। अब मैं सही बुखारी की हदीस दिखा रहा हूँ, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। भाई पढ़ो। मैं पढ़ देता हूँ भाई, मैं पढ़ देता हूँ, अरे वरना 5-6 मिनट जी जी इसी जी, बात में जाया हो जाएगा कि पढ़ेगा कौन। चलिए ये देखिए, ये सही बुखारी की हदीस है, ठीक है। The prophet said, none of you should flog his wife as he flogs a slave and then have sexual intercourse with her in the last part of the day. हाँ जी, अब क्या करेंगे? स्लेव के पास कोई जरूरत ही नहीं मैंने है, वो कख नहीं कर सकता। अरे उसको भाई चाहे मैं आप मैंने मारो, चाहे अभी आप कहा ना कि पीटो, चाहे कुछ भी करो, आपने उसके साथ सेक्स करना है, आपको इजाजत है। ये अगर आपके मुताबिक लीगलाइज्ड पनिशमेंट है ना, तो दूर फिट है मुंह जिसने ये लीगलाइज्ड पनिशमेंट बनाई है। अरे भाई मैंने कहा ना कि वो स्लेव जो है जिनकी बात की जा रही है वो जंगों से ली जाती थी, वो मुजरिम होती थी, और वहां पर भी ऑप्शंस होते थे, या और उनसे मैंने ये माल कहा लिया है ना, जाता मैंने था या बताया ना कि उनसे मोहम्मद इल्म के पास सीखा खरीदी भी जाता स्लेव्स था। भी और तोहफे वाली स्लेव्स भी थी। मैंने अभी बताया कि मोहम्मद के पास तोहफे वाली स्लेव भी थी, खरीदी भी स्लेव भी थी। मोहम्मद के पास ये सब कुछ था, सारा कुछ दिखा रहा हूँ आपको। ये आपकी बात खत्म हो चुकी हुई है, आगे चलो। मुझे मैंने भी आपसे कहानियों कहा से ना कि सख्त उन्होंने कहा नफरत है, पता है इस बात का? अरे भाई मेरी बात सुनो। आप जो कहते हो ना कि उनके पास ऑप्शन नहीं था, वो कह नहीं सकती थी, तो आप जो है वहां मुझे पर दिखाओ, दो पॉसिबिलिटीज है। एक मुझे ये, दिखाओ अरे पॉसिबिलिटी भाई नहीं, बताओ मुझे दो दिखाओ पॉसिबिलिटीज हदीसों के कहाँ से मुताबिक, दिखाऊं? अरे भाई हदीसों से दिखाओ। पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। अरे भाई मेरी बात पॉसिबिलिटीज सुनो, मुझे नहीं ना कंप्लीट चाहिए, बात मैंने आपको सुनो। हदीस दिखा दी है, हदीस के बाद कोई पॉसिबिलिटी बचती है? यार अभी तो आप बड़े सिस्टर सिस्टर कह के बात सुन रहे थे, जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप मुझे बताने नहीं क्योंकि दे रहे। वो मैंने कहा कि दो अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटीज है। कुरान और हदीस बात कर रही थी और हम उनकी सुनेंगे। अगर आप मुझसे कुरान, हदीस और तफसीर की रूह से बात करोगे, मैं आपकी सुनूंगा। ये जो पॉसिबिलिटीज और मैंने कहा कहानियां हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा कि अगर एक यहाँ स्लेव पे के साथ मारने ऐसा का किया हुक्म है गया ना जैसे भाई। मारिया किप्तिया। जी जी, एक सेकंड साहिल भाई, वहां पे दो पॉसिबिलिटीज है, एक ये कि वो राजी हो, एक ये कि उसके साथ जबरदस्ती की गई हो ना। मुझे दिखाओ, हमारे नहीं पास नहीं दिखाओ, मुझे राजी। कहाँ लिखा है कि वो राजी होना जरूरी है? मुझे ये दिखा दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, बात खत्म। दिखाओ राजी होना जरूरी है प्लीज, किस हदीस में है? अरे अरे भाई मैंने अरे भाई कहा ना ये कि नहीं जो कहो, मतलब तुमने एक मेन सोर्स था। सेंटेंस बोला है, जी जी जो अच्छा एडम सेंटेंस एक बोला उसे मिनट। प्रूव जी, करो। हाँ एडम एक मिनट। मैंने कहा कि मेन मोमिन, सोर्स जो सिलेबस का था वो जंग से आती थी, इसलिए उनके बारे मैक्सिमम के बारे में हुक्म आता है, जहाँ पर 80% या 90% जहाँ से आती थी। आप एक को ला के मुझे बता रहे हो इसके बारे में हुक्म है। पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, आप जो है ना आगे से चीख रहे हैं, ना मेरी बात सुन रहे हैं, ना अपनी सुननी दे रहे हैं। अच्छा मोमिन एक बात बोलो मुझे, मेरे भाई, दुनिया की एक अदालत या एक स्टेट बता दो मेरे भाई, जो इतनी घटियागिरी इस्लाम में है। एक अदालत बता दो जो कोई भी यानी कितना बड़ा भी जुर्म होने दो, उसके लिए, और वो फीमेल अगर है, ठीक है, फीमेल अगर समझो कोई एक मुजरिम है, दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म या जुर्म उसने किया है, आप मुझे एक स्टेट बता दो जो ये उसको सजा देता है कि उसको उसके साथ लोग जो है वो सेक्स कर सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। एक एक स्टेट बता दो, जी ताकि मैं इसके लिए बोल जी रहा हूँ साहिल ताकि भाई, तुम्हारा दिमाग का ढक्कन खुल जाए। एक सेकंड। जी जी, आप एक मेहरबानी कीजिए, आप जो है ना आप ही मुझसे बात कीजिए, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये आपको बताएगा, आप मुझे बताना। अब आपने कहा कि मुझे एक अदालत दिखाओ जिसकी सोच मतलब इतनी घटिया हो। मेरा भी क्वेश्चन हाँ यही है कि मैं कह रहा हूँ कि आप इंटरकोर्स को घटिया क्यों समझ रहे हैं? आपकी बेसिस क्या मतलब भाई, हम अगर मैं समझेंगे तो हम आपसे समझेंगे पूछ ये रहा हूँ गुनाह है, आप मोमिन, किस वजह से समझते हैं? मोमिन, मोमिन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक एक अदालत या एक स्टेट बता दो जिसमें इस घटिया तरीके की सजा है। आपके पास इसका कोई जवाब है? कोई स्टेट है ऐसा? साहिल भाई, अगले टॉपिक पे जो आज का टॉपिक है उससे जाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको घटिया क्यों समझते हैं। मेरा सिंपल क्वेश्चन क्योंकि है। भाई अगर वो तुम्हारी बहन और मैं उसे लेके हाँ, जाऊं और चोद दूं, तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे जरा नहीं बताओ नहीं प्लीज। एक मिनट, एडम एडम यार एडम क्या थोड़ा बकवास कर रहा है सबर। यार, टाइम जाया कर रहा है और नहीं, बकवास कर रहा है, विच हैज नो एक मिनट, एक लॉजिक। मिनट। नो एडम, एक मिनट, एक मिनट, इस तरीके से नहीं, ठीक है।
मुझे इस उम्मीद है तरीके इसकी से बहन के साथ ऐसा हुआ होगा, तो इसीलिए इसको जो है ना नहीं, इतनी लेकिन चढ़ी एक हुई है। मिनट मुझे मोमिन, जो करेगा ना जी उसका एक मिनट, उसकी एक मैं मिनट, वहां से गांड मारूंगा कि नहीं एक मिनट एडम, मैं जवाब देता हूँ। मोमिन, जब तुम्हारी बहन के बारे में बोला गया तुमको इतना गुस्सा आया कि तुम उनकी बहन के ऊपर आए, मुझे बताओ कि मोहम्मद ने कितने लोगों के साथ, मोहम्मद और उसके सहाबा ने कितनी माओं के साथ, कितनी बहनों के साथ ये हरकत की है? वहां पे एक तुमको सेकंड, क्यों नहीं गुस्सा आता है? जी अपनी बहन मैं के बारे जवाब में देता तुमको हूँ। गुस्सा आया है? जी मैं जवाब देता हूँ। पहली बात ये कि हाँ, मतलब आप ऐसे कुत्तों को जो है मतलब स्ट्रीम में ना नहीं लाइएगा, नहीं नहीं और नहीं दूसरी नहीं बात ये, भाई, जी अब अगर मैं जवाब अगर देता हूँ, ये अब मैं गुस्सा जवाब लग देता रहा हूँ है तो भाई, मैं मोहम्मद को जवाब क्या देता हूँ। कहेंगे फिर? अरे भाई मैं जवाब देता हूँ ना। मोहम्मद एक मिनट शुगर एडम, खा। आप अब आप बोलो। आप एक मिनट एडम, मैं तू पूछ रहा हूँ अगर उनसे। मुझे मिल एडम जाए ना, तेरे मतलब नहीं, एक तेरे मिनट, इतने टुकड़े करूंगा ना। कर 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 जी कर साहिल भाई। यार, तू कर दे आके। नहीं नहीं ऑसम। एडम, सर ने अरे ये बहुत एडम यार मजेदार क्या बात की है। ये एक मिनट कपिल एडम, शर्मा मैं का इस शो है तरीके क्या? से ये नहीं, सर पागल ये हंस रहा बहुत है। अच्छी नहीं बात की है साहिल भाई इन्होंने। ये एडम रुक जाओ यार, टुकड़े करेगा। एडम एक मिनट, इस तरीके से नहीं एडम, प्लीज मेरी बात सुनो, साहिल थोड़ा भाई म्यूट पे जाओ मैं आपको प्लीज, जवाब दे रहा हूँ। प्लीज। जी अच्छा मोमिन मैं जब आपको ये जवाब दे रहा। बात अच्छा समझो। साहिल, एक सेकंड। एक सेकंड, ये मुझे कुत्ता कह सकता है लेकिन मैं मोहम्मद को नहीं कह सकता। इमेजिन करो। एक मिनट, मैंने एडम को म्यूट किया है, प्लीज एडम। मोमिन, जी यार मुझे एक बात मैं बताओ जवाब यार, दे रहा मैं हूँ। यही, अरे साहिल नहीं एक सेकंड में मुझे जवाब ये देता हूँ, बताओ, मैं जवाब देता हूँ। जो सवाल करता हूं मैं मैं जवाब वो देता जवाब हूँ नहीं यार। देते हो। पहले ये बताओ कि कौन सा स्टेट, एक नाम बता दो जिसमें इस तरीके की सजा है, एक नाम बताओ, उसके बाद मैं तुमको दूसरा मौका देता हूँ। जी आपने कहा कि आप जो है कोई स्टेट बताओ, और आपने ये भी कहा कि आप इसको घटिया, मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि मैं इस चीज को घटिया नहीं समझता। मेरी बेसिस है कि अच्छा, मैं इसको घटिया इसलिए समझते घटिया हो? समझता हूँ। अब बात कंप्लीट करने दो साहिल भाई। मैंने कहा काम कहा है, इससे रोका है। मेरा सवाल ये था कि आप क्यों घटिया समझते हैं, और ये जो है ना, अब मैं इसको क्या बताऊं, ये पागल आदमी ये बीच में उठता है, अगर मिल जाए ना तो। अब आप कंटिन्यू कीजिए, अब मैं कुछ भी बोल दूंगा यहाँ पे। मिल जाए तो क्या, बता दे बता दे। मिल जाए तो क्या, तो हंसने के लायक नहीं रहेगा, और क्या। किस तरह जुबान निकालेगा मेरी, या गला काटेगा? कौन सी वाली छुरी से काटेगा, किचन वाली या तेज? अच्छा, मैं सुन नहीं पाया, मोमिन क्या कहा आपने? जी इसको नहीं म्यूट कीजिए, पहले मैं तो बता बताता तो हूँ। दे। मैंने हाँ बता तो दे, किस तरह काटेगा, जुबान कैसे काटेगा, गला कैसे काटेगा, बता दे। कुर्बानी के बकरे को देखा है। हाँ हाँ बिल्कुल देखा है, देखा है, खुद भी की है मैंने कुर्बानियां बकरे जी की। उसी तरह टांगे बांध उसी के, तरह और टांगे बांध छुरी के। फेर के। जी बिल्कुल कौन किसको जी। अच्छा काट अच्छा रहा है? अच्छा, टांग ये मुझे काट रहा है सर, मेरी टांगे सारा बांध के, इसको हाथ म्यूट बांध के कीजिए, छुरी मैं से। आपसे बात करता हूँ। ये मुझे काट रहा है, ये अच्छा एडम, एडम एक मिनट रुक जाओ ये यार ये प्लीज। ये मोमिन मुझे काट रहा है। अच्छा कब आएगा मुझे काटने के लिए? बड़ी ईद के दिन। बड़ी ईद के दिन आएगा, उससे पहले नहीं आएगा? नहीं चलो उसी यार, मेरे पास कुर्बानी कोई तो उसी आठ वक्त करते कुमीने हैं, हैं, उससे पहले। मेरे पास कोई 8 कुमीने हैं इस्लाम को जलील करने का, ख्वार करने का, लोगों को इस्लाम से बाहर निकालने का। 8 महीने के बाद तकरीबन जब आएगी बड़ी ईद, तो ये आएगा और मुझे जिबा करने की कोशिश करेगा। कहाँ पे आओगे मुझे जिबा करने? अच्छा एक मिनट एडम, आप एडम एक मिनट यार, जी आउट ऑफ टॉपिक हम जा रहे हैं, एक मिनट एडम, सर ये टॉपिक एक बड़ा मिनट अच्छा है सर, एडम। जी मुझे सुनना है सर, ये टॉपिक बड़ा अच्छा है, जरा मुझे थोड़ा सा सुन लेने दे। हाँ तो कहाँ पे आओगे? साहिल भाई इसको म्यूट करो। मैं नहीं जो पहले है ना जरा ऐसे बता लोगों दो ना से यार, बात कर, टॉपिक मेरे खत्म पास कर इतना लो। टाइम नहीं है। तो अबे जिसको लेकिन तुम धमकियां मोमिन, दे रहे हो कत्ल आपको करने की, उस क्या बात को कर जरूरत दो। है इस तरीके की धमकी देने की मोमिन? ये बता के तुम इसी ने इस्लाम का मैंने नाम और बर्बाद कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने बिल्कुल सही बर्बाद कह नहीं रहा है, किया। जो मोहम्मद ने इसने कहा है बिल्कुल मैं वही कर रहा है ये। अभी मैं दिखाता हूँ कि मोहम्मद के फॉलोअर्स ने एक अरे साहिल भाई स्लेव इसको गर्ल म्यूट जो कि करो, मुझे प्रेग्नेंट बात थी, करने दो। एक स्लेव गर्ल जो कि प्रेग्नेंट थी, उसको कत्ल किया, और मोहम्मद ने कहा इसके ऊपर कोई ब्लड मनी नहीं है, क्योंकि वो स्लेव गर्ल थी और उसने मोहम्मद को अब्यूज किया था, यानी कि उसने अल्फाज बोले थे। क्यों अल्फाज बोले थे? क्योंकि मोहम्मद ने उसको, उस स्लेव गर्ल को, एक ब्लाइंड मैन को, एक अंधे बंदे को सेक्स स्लेवरी के लिए दे दिया था। तो वो मोहम्मद को अब्यूज नहीं करेगी तो और क्या करेगी? वो करी तो ब्लाइंड मैन ने छुरी पकड़ी और एक्स पकड़ी और उसके पेट के अंदर घुसा दी, जिस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। तो ये भाई बिल्कुल मोहम्मद को फॉलो कर रहा है। मैं इससे यही पूछना चाह रहा हूँ, कब कब मारेगा? इसने कहा ईद उल कुर्बान पे मारेगा, परफेक्ट। किस जगह पे आके मारेगा जरा वो भी मुझे बता दे। रशिया में आएगा? वीजा मिलता है तुझे रशिया का? मुझे तो उम्मीद ही थी, तुम डरपोक मतलब बैठे ही इतने दूर होते हो, इसी अच्छा मैं वजह से बैठा जो है इतनी दूर इतनी हूँ, बड़ी तो बातें करते आओ हो। ना यार, मारो आके। साहिल भाई मुझे बात आपसे करनी है, ये बीच में क्यों बोलता है? मेरे नहीं पास नहीं इतना ये टाइम अब, नहीं है इसकी हाँ यार तुम्हारे तो पास इतना तुम टाइम नहीं धमकी है। क्यों देते हो यार? धमकी क्यों दिए तुमने यार इस तरीके से?
ایک سیکنڈ ساحل بھائی، میں جو ہے نا کوئی وہ ولی نہیں ہوں کہ میں اس کی باتیں جو ہے نا چپ کر کے برداشت کرتا رہوں. اس لیے میں یہ بات کرے گا تو میں بھی جواب دوں گا. میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو یہ کیوں جو ہے نا وہ ساس بہو کی طرح بیچ میں آتا ہے؟ اس کو جب کسی نے پوچھا ہی نہیں تو یہ خود کو کیوں یار جو ہے نا یہ بیچ میں بلائنڈ لاتا مین ہے؟ تھا جس کے پاس ایک پریگننٹ سلیو تھی اور وہ محمد کو ڈیفیم کرتی تھی جیسے کہ میں کر رہا ہوں، اور میں دکھا رہا ہوں کہ اصل چیز محمد کون ہے. اس شخص نے پکڑ کے چھری ماری اس کے پیٹ میں جس وقت وہ پریگننٹ تھی، ڈبل مرڈر کیا، ایک اس عورت کا، ایک اس بچے کا جو کہ اس کے پیٹ کے اندر ہے. محمد نے کہا دیر از نو دھیا اپون ہم، کوئی بلڈ منی اس کے لیے نہیں ہے. اس نے بالکل صحیح کیا ہے. سو یہ جو مومن بات کر رہے ہیں 100% اسلامک بات کر رہے ہیں. پاکستان میں اگر میں ہوں تو ابھی تک اس طرح کے بہت ڈھیر سارے مومن ہیں جو مجھے مار چکے ہوتے. دس از ناٹ کیا نیو. کہو گے مومن؟ محمد صاحب نے یہ جو پریگننٹ لیڈی کے ساتھ کیا اور اس کے بچے کو بھی مروا دیا، یہ درست ہے ساحل بھائی مومن؟ ایک بات جو ہے نا مجھے لگتا ہے جو میں نے اس سے پہلے آپ سے بات کی، آپ کو شاید اس کا جواب پتہ نہیں کہ آپ اس کو گھٹیا کیوں سمجھتے ہیں. میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں، بھائی لیکن میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں. مومن، اب آپ جو ہے نا بیچ میں، ٹاپک آج کا کچھ اور تھا لیکن پھر بھی میں نے بات کی. آپ جو ہے نا تو اب آپ کو آپ مجھے بتائیے کہ آپ ٹاپک گھٹیا کیوں مومن، سمجھتے ہیں. ایک منٹ مومن، ٹاپک اور تھا تو آپ نے یہ ٹاپک کیوں لے کے آیا؟ ہم نے بولا بھی آپ کو کہ آج کا ٹاپک دوسرا ہے، آپ نے بولا نہیں مجھے اس پہ تھوڑی بات کرنی ہے. آپ کو جب اس پہ پوری پکڑ ہے نہیں آپ کی تو آپ کو لانا نہیں چاہیے تھا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ محمد صاحب نے جو یہ پریگننٹ لیڈی بچے کے ساتھ، پیٹ میں بچہ ہے اس کا قتل کروا کے ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی بلڈ منی نہیں ہے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے. آپ بتاؤ کہ یہ نبی کی ایسی حرکتوں کو آپ انڈورس کرنے آئے ہو؟ اس حدیث کے بارے میں کیا کہو گے آپ مومن؟ جی 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 ساحل بھائی، آپ نے جو ہے نا میرے کوشچن کا جواب نہیں دیا ابھی کہ آپ جو ہے اس کو گھٹیا کیوں سمجھتے ہیں. میں نے کہا کہ میں کیونکہ ریپ ہے سمجھتا وہ ہوں، میری نظر میں، اس میں نے لیے کہ اللہ کہا نا تعالیٰ نے اس کتنے کو بار گھٹیا بولو کہا ہے، بھائی، اس سے روکا ہے. آپ میری نظر میں ریپ ہے. کوئی بھی عورت کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو بیچا جائے، اس کے ساتھ سیکس کیا جائے، اس کو بیچا جائے، کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. میری نظر میں ریپ ہے، اس کے لیے میں گھٹیا مانتا ہوں. اور تم بھی اگر گھٹیا مانتے ہو تو پھر محمد صاحب کے عمل کو کیوں اچھا نہیں گھٹیا بولتے ہو؟ یار یہ وہی جی بات اچھا ہے کہ چلیے، یہ جو سلیو مان گرل لیا ہے، میں نے کہ سلیو گرل کتنی ڈیفیمڈ ہے کہ اگر اس نے بچہ بھی پیدا کر دیا ہے تب بھی آپ اس کو بیچ سکتے ہو یا آپ اس کو مار بھی سکتے ہو. یہ ساری صحیح حدیث ہیں. یہ سنن نسائی سے لے کے نہج البلاغہ تک اور یہ مشکات تک اور احمد اور یہ سارے جگہوں پہ لکھی ہوئی ہیں، کوئی ایک آدھی نہیں ہے. مجھے یہ سمجھائے کیوں سلیو گرل کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے. اور دوسری بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ مومن، میں نے کہا کہ وہ میرے نزدیک ریپ ہے اور تم نے بھی اس بات کو مانا کہ وہ گھٹیا عمل ہے. اب بتاؤ جو یہ گھٹیا عمل کرے جس میں خود محمد صاحب اور صحابہ موجود یعنی انوالوڈ ہے، آپ ان کے بارے میں کیا کہو گے مومن؟ جی آپ مجھے جو ہے نا مہربانی کر کے میں گھٹیا عمل اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زنا سے روکا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ہی اجازت دیتا ہے تو نہیں ہمارے لیے نہیں، فار زنا کی بات ایگزامپل نہیں گھٹیا ہو رہی نہیں رہتا. ادھر آپ نے کہا کہ مومن. میں ارے تو بھائی ایسا اللہ بھی گھٹیا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی جو چیز، جو کام آپ اپنی مجھے بہن کے بات ساتھ کمپلیٹ. کرنا پسند نہیں کر رہے، میں دے رہا ہوں موقع لیکن تم جواب دوسرا دے رہے ہو. میں بول رہا ہوں کہ جو کام آپ اپنی بہن کے ساتھ کروانا پسند نہیں کرتے، آپ نے خود اپنے منہ سے کہا ہے کہ میں پسند نہیں کروں گا کہ میری بہن کو جا کے کوئی، اور وہ جو الفاظ ایڈم نے بولے میں وہ الفاظ نہیں بول رہا ہوں، لیکن اصل کام وہی ہو رہا تھا دوسروں کے ساتھ، لیکن ایڈم نے کیونکہ وہ الفاظ بول دیا تو آپ کو چڑ آ گئی. تو سوچو نا بھائی کہ باقی لوگوں کو کتنی چڑ آئے گی جب وہ دیکھتے ہیں محمد اور صحابہ جو ہے اس طریقے کے عمل کرتے تھے دوسروں کی ماں بہنوں کے ساتھ. جواب دو مومن. جی میں نے کہا کہ وہ جو لڑکیاں تھیں جو پکڑی جاتی تھی وہ مجرم ہوتی تھی. میری بہن مجرم ہے ہی ثابت نہیں کرو، تو اس کے ساتھ کوئی ایسا ثابت کیوں کرو، کرے گا؟ ثابت کرو. کیا اچھا ثابت لیکن کروں؟ مجرموں کے ساتھ، ایک منٹ ایڈم، ایک منٹ مومن، یار کتنی گھٹیا سوچ ہے یار. کوئی اگر جرم کرے تو اس کی سزا ریپ ہونی چاہیے، اس کو بیچنے کی سزا ہونی چاہیے.
حالانکہ جرم ادھر ثابت نہیں ہے. میں بول رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لو کہ چلو انہوں نے کچھ گناہ کیا تھا. اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے بانٹا جائے, ان کو سیکس کیا جائے, حالانکہ ان کے جو شوہر ہے وہ زندہ ہو, وہ شادی شدہ ہو, ان کو مارکیٹ میں بیچا جائے, یہ ایک فیمیل کے لیے. اور پھر آپ بولتے ہو کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کے لیے. اچھا ساحل بھائی آپ ہی بتائیے کہ ان کی سزا فار ایگزامپل کیا ہونی چاہیے, آپ بتائیے کوئی ایک سزا بتائیے. بھائی کوئی بھی سزا دے دو, لیکن یہ ریپ کی سزا کون دیتا ہے, بیچنے کی سزا کون دیتا ہے؟ اور ساری عمر کا. آپ ایک سجیسٹ کرو, آپ ایک سزا سجیسٹ وہ کرو. سجیسٹ میں تب کروں گا, پہلے یہ بتاؤ کہ یہ سزا گھٹیا ہے کیا نہیں ہے. آپ اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے کہ وہ کوئی جرم کرے, کسی کو مار دے, اس کا ریپ کیا جائے, اس کو بیچا جائے مارکیٹ میں؟ پہلے یہ بولو. ارے بھائی میں نے بھی کہا نا کہ میں پھر کہوں گا نا کہ گھٹیا ہے یا نہیں. آپ پہلے کوئی ڈفرینٹ مطلب اس کے بدلے کوئی اور سزا ہونی چاہیے جس سے ہم اس کو ریپلیس کریں. بھائی نہیں, ریپلیس کی بات بعد میں آئے گی. پہلے بولو کہ یہ گھٹیا جو کام ہے وہ محمد صاحب اور جو صحابہ کیے, وہ گھٹیا کام کیے یا نہیں کیے؟ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے, جیسے اس نے کہا کہ ابھی آپ مجھے کیا آپ اس کی ایشورٹی دیتے ہیں کہ جو جب جنگ ہوتی تھی تو اگر مسلمان جو ہے نا کفار وہ جنگ جیتتے تو کیا وہ مسلمان عورتوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ اس وہ کی حرامی, وہ دیتے ہیں وہ جب میں حرامی تھے چاہتا وہ اگر اتنے. ایک منٹ پلیز, میرے کو ایک بات بتاؤ مومن. اگر میں سب تمہاری بات مانتے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, حالانکہ اگر میں پروف مانگنے لگ جاؤں نا تو آپ کی بینڈ بچ جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن میں پروف تھوڑی دیر کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں تمہاری سب لاجک سے میں چاہتا ہوں کہ تم اینڈ تک تمہارا دماغ کھل جائے کہ یہ چیز گھٹیا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ اگر چلو اس طریقے سے ہو بھی رہا تھا کہ جو مسلمانوں کی عورتیں تھیں ان کے ساتھ بھی وہ لوگ اسی طریقے کی حرکت کر رہے تھے, تو ایک بتاؤ کہ اگر کوئی دوسرا چوری کرے گا تو تمہاری چوری صحیح ہو جائے گی, کوئی دوسرا ریپ کرے گا تو تمہارا ریپ کرنا صحیح ہو جائے گا؟ مومن جی تو میں جواب دیتا ہوں اس کا. دیکھیے پہلی بات یہ ہے, یہ سمجھنے والی بات ہے. فار ایگزامپل مجھے جب آپ نے میری بہن کے متعلق ایسا بولا تو ارجن مجھے اتنا شرما, غصہ ایک کیوں منٹ, آیا؟ ارجن شرما جی اسٹریم کو آپ چھوڑ دے. تنزیلہ شاہد جی ہے انڈیا سے, وہ بھی جوائن کرنا چاہتی ہے, ہم ان کو بھی موقع دیں گے. تنزیلہ شاہد جی خود ایک فیمیل ہے, تو ان کا پرسپیکٹیو, ان کا ویو آنا بھی ضروری ہے. کوئی اگر نان مسلم ہے اسٹریم میں تو پلیز لیو کرے. ہم تنزیلہ شاہد جی. اچھا ساحل جی میں لیو کرتا ہوں, مجھے ذرا آدھے گھنٹے کے لیے نکلنا, میں پھر واپس آؤں گا. اچھا آدھے گھنٹے میں آ جائیے پھر. ہاں جی, میں ذرا اپنی ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک ذرا میوٹ کرو سیکنڈ مومن, ساحل میوٹ کرو. بھائی, ساحل بھائی ایک سیکنڈ, مجھے اس سے سوال پوچھنا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ پچھلی بار انہوں نے کہا تھا کہ حضرت خدیجہ کو آدھے لوگ گھنٹے بعد منحوس آ سمجھتے کے تھے, اس لیے اس کے مجھ سے نہیں بات کرنا. میوٹ کرو ذرا, مجھے ریفرنس. اپنا مجھے جانا ہے. دیکھو یار یہاں پہ پرابلم یہ ہے, میں اپنا آخری بات رکھ رہا ہوں, پھر میں جاتا ہوں, پھر میں واپس آؤں گا. دیکھو اگر سپوزڈلی وہ کفار مکہ اس قسم کی حرکت کر بھی رہے تھے تو وہ لوگ تو آلریڈی کفار تھے, مشرک تھے, جاہل تھے, ٹھیک ہے. ان کو آپ لوگوں نے ہمیشہ سے جاہل کہہ دیا ہوا ہے, کفار کہہ دیا ہوا ہے, ڈنگر کہہ دیا ہوا ہے, جنگلی کہہ دیا ہوا ہے. ان کو قرآن ایون یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ ورسٹ آف آل کریچرز ہیں, یعنی کہ وہ سور اور چونٹی سے بھی نیچے کے لوگ ہیں. اب اگر وہ لوگ ایسا کر رہے تھے اور محمد نے بھی ایسا ہی کیا تو اس دونوں کا میں فرق مطلب ہے محمد میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ سکرین پہ آپ کو حدیث دکھا رہی ہے کہ سلیو کی اوقات کیا تھی محمد کے زمانے میں. یہ میں آخری پوائنٹ رکھ رہا ہوں, جتنی مرضی یہ لوگ ڈھنگیاں مار لیں, یہ سے باہر نہیں نکل سکتے.